اور آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، کیونکہ یہ آپ کے رب کا برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کعبے کی طرف کرو، تاکہ ان میں سے ظالموں کے علاوہ وہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ لہٰذا تم ان سے نہیں صرف مجھ سے ہی ڈرو، تاکہ تم پر اپنی رحمت پوری کروں اور شاید تم ہدایت پاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیات 149 اور 50 میں طویل قبلہ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان فرما کر کسی شک و تردید کی گنجائش نہیں چھوڑی، اور مومنین کو مطمئن اور مہندین کو مایوس کر دیا۔ یہ بے جا تکرار نہیں ہے، بلکہ ہر آیت میں تعویل قبلہ کے حکم کے ساتھ ایک نیا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیث، نماز معراج مومن ہے اور نماز دین کا ستون ہے، میں نماز کے ذکر کا تکرار نہیں، بلکہ ہر بار نماز کے ذکر کے ساتھ ایک نیا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ بہینہ اسی طرح مختلف آیات میں تعویل کعبہ کے مکرر ذکر کے ساتھ مختلف مفہوم کا بیان ہے۔ تعویل قبلہ میں مضمر حکمت و فلسفہ۔ تعویل قبلہ کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق تعویل قبلہ کا حتمی فیصلہ۔ در اثناء تعویل قبلہ کے بارے میں اہل کتاب کا غیر منطقی موقف اور ان کی ہٹ درمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی حقانیت۔ قبلے کا بدلنا یہودیوں کے اس طعنے کا عملی جواب ہے۔ اگر مسلمان ہمارے قبلے کو تسلیم کرتے ہیں تو دیگر اعمال میں ہم سے الگ راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین یہودیت اور نصرانیت پر نہیں ہیں تو پھر ہمارے دین کا قبلہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کاظمی رائٹ چینل آپ کے لیے دینی معلوماتی ویڈیو لاتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کریں، چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، کمنٹ اور شیئر کریں ثواب کی نیت سے۔ اللہ حافظ۔